السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ خطبہ سے پچھلے خطبہ سے پہلے حضرت عثمان کا ورنن چل رہا تھا، آج بھی وہی ورنن ہوگا۔ حضرت عثمان میں لجا اور شرم بہت زیادہ تھی۔ اس کے بارے میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میری امت پر سب سے ادھک رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دھرم میں ان سب سے ادھک مضبوط عمر ہیں، ان میں سب سے ادھک واستوک لجا والے عثمان ہیں، ان میں سب سے اچت نرنے کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، ان میں سے سب سے ادھک اللہ تعالیٰ کی پستک قرآن کریم کو جاننے والے ابی بن قعب ہیں، اور ان میں سے سب سے ادھک وید اور اوید کو جاننے والے معاذ بن جب ہیں، اور ان میں سے سب سے ادھک کرتویہ کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ سنو، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے ادھک رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے آدیش کا انوسرن کرنے والے ان میں سب سے ادھک سدھرڑ عمر ہیں، ان میں سب سے ادھک لجا کرنے والے عثمان ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کبھی لاپرواہی کی، میں نے کبھی آشا نہیں کی، ارتھات خلافت کی یا کسی بھی پد کی یا جھوٹی اچھا نہیں کی۔ اور اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی لجا کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اپنی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹائے ہوئے لیٹے تھے کہ حضرت ابو بکر نے آگیا مانگی تو آپ نے اسی اوستھا میں انہیں آگیا دے دی۔ پھر آپ باتیں کرنے لگے، پھر حضرت عمر نے آگیا مانگی تو آپ نے اسی اوستھا میں انہیں بھی آگیا دے دی۔ پھر بھی باتیں کرتے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان نے آگیا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا۔ راوی جو ہیں محمد کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دن میں ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ایک دن میں ہوا، وبھن وقتوں کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ آئیں، باتیں کیں، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے، جب حضرت عثمان آئے اور یہ باتیں کیں، اور جب حضرت عائشہ نے نویدن کیا کہ جب حضرت ابو بکر آئے لیکن ان کے لیے آپ نے کوئی وشیش خیال نہ کیا، پھر عمر آئے تو ان کے لیے بھی آپ نے کوئی وشیش خیال نہ کیا، لیکن جب عثمان اندر آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا میں اس ویکتی کا لحاظ نہ کروں جس سے فرشتے لجا کرتے ہیں؟ ایک دوسری جگہ اس روایت کو ورنن کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیول
حضرت عثمان کے لیے آپ نے وشیش ویوستھا کی، ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس سے لجا نہ کروں جس سے فرشتے بھی لجا کرتے ہیں؟ اس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نسندہ فرشتے عثمان سے اسی پرکار لجا کرتے ہیں جیسے وہ فرشتے اللہ اور اس کے رسول سے لجا کرتے ہیں۔ یدی عثمان اندر آتے اور میرے قریب ہی ہوتے تو وہ واپس جانے تک نہ ہی اپنا سر اٹھاتے، ارتھات نظر اوپر بھی نہ اٹھاتے اور نہ ہی کوئی بات کرتے، اتنی لجا ہے ان میں۔ حضرت مسلم موعود حضرت عثمان کی اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ گھٹنا آپ نے اللہ تعالیٰ کی وشیشتا ورنن کرتے ہوئے ورنن فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھٹنا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کریم سے لجا کی جاتی ہے۔ جو کریم ہو، جو وشیشتا ہے جس میں ہو، اس سے لجا کی جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ٹانگوں کا کچھ بھاگ ننگا تھا کہ حضرت ابو بکر آئے اور بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر آئے اور بیٹھ گئے، پرنتو آپ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان نے دستک دی، آپ ترنت اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور فرمایا، عثمان بہت شرمیلا ہے، اس کے سامنے ٹانگ کا کچھ بھاگ ننگا رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے حدیث کے شبد ہیں، پہلے ورنن بھی ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ اسی اوستھا میں ابو بکر نے اندر آنے کی آگیا چاہی تو آپ اسی طرح لیٹے رہے اور آپ نے آگیا دے دی، ان سے بات چیت فرماتے رہے۔ پھر عمر آئے، انہوں نے آگیا مانگی، آپ نے آگیا دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑوں کو صحیح کر لیا اور ان کو اندر آنے کی آگیا دے دی۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے تو آپ نے ان کی آمد پر وشیش پرواہ نہ کی، اسی طرح لیٹے رہے جیسے لیٹے تھے، لیکن عثمان کی آمد پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے ٹھیک کر لیے۔ آپ نے اتر دیا، ہے عائشہ، کیا میں اس سے لجا نہ کروں جس سے فرشتے بھی لجا کرتے ہیں؟ تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی لجا کا لحاظ کیا کہ وہ لوگوں سے شرماتے تھے، آپ ان سے شرمائے، ارتھات حضرت عثمان لوگوں سے شرماتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شرمائے۔ اس گھٹنا کا ورنن کر کے آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے کریم ہونے سے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لجا کرنی چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، نہ یہ کہ گناہوں پر ساہس پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم کر دے گا، ہمارے گناہوں کے اترکت ہم پر کرم کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یدی اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے تو پھر بندے کو بھی لجا کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کھان پان اور سادگی کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ رومی ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رات کو وضو کا سوئم انتظام کرتے تھے۔ آپ سے نویدن کیا گیا کہ یدی آپ کسی خادم کو آدیش دیں تو وہ آپ کے لیے ویوستھا کر دیا کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا، نہیں، رات تو ان لوگوں کی ہے جس میں یہ آرام کرتے ہیں، ارتھات کام کرنے والے سیوک گزاروں کو رات کو آرام کرنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ علقمہ بن وقاص ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عثمان سے نویدن کیا جب آپ منچ پر تھے کہ ہے عثمان، آپ نے اس امت کو ایک بہت ہی مشکل معاملے میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے بھاشن فرمایا، کچھ باتیں کی، کچھ تنبیہ کی امت کو، اطاع آپ توبہ کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ توبہ کریں۔ بڑا بھے دلایا تھا اللہ کا، تو اس پر ایک صحابی نے نویدن کر دیا۔ راوی کہتے ہیں اس پر آپ نے اسی وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، کہ ہے اللہ،
نسندہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں۔ اور اس افسر پر اپستھت لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، یہ اللہ تعالیٰ سے بھے اور خشیت اور آپ کی ونمرتا کا استھان ہے کہ ترنت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کسی بحث میں نہیں پڑے، اپنے لیے دعا کی، امت کے لیے دعا کی۔ دیا اور دانشیلتا اور خدا کے مارگ میں خرچ کرنے کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ حضرت عثمان سوئم ورنن کرتے ہیں کہ میں نے 10 چیزیں اپنے رب کے سمکش چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں سب سے پرتھم اسلام لانے والوں میں سے چوتھا ویکتی ہوں۔ نہ میں نے کبھی کھیل کود والے گانے سنے اور نہ کبھی جھوٹی بات کی، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے تب سے میں نے اپنے گپتانگوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا، اور اسلام سویکار کرنے کے بعد مجھ پر کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں نے کوئی گردن آزاد نہ کی ہو، اترکت اس جمعہ کے جس میں میرے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام نہ ہو۔ اس اوستھا میں نے جمعہ کے اترکت کسی اور دن میں غلام آزاد کر دیتا تھا، اور میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام میں۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو سعید ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے گھر کے گھیراؤ کے دوران 20 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے کہ لوگوں کو بھوک کا کشٹ آ پہنچا، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہرے پر پریشانی، منافقوں کے چہروں پر خوشی کے چن دیکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوستھا دیکھی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم سورج ڈوبا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی ویوستھا فرما دے گا۔ حضرت عثمان کو اس بات کی سوچنا ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بالکل سچ فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے 14 اونٹ غلہ سمیت خریدے اور ان میں سے 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بھجوا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عثمان نے یہ آپ کی اور بھیٹ کیے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھ پر خوشی اور پرسنتا پھیل گئی، اور منافقوں کے مکھ پر بے چینی اور پریشانی چھا گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ آپ نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے حق میں ایسی دعا کرتے ہوئے نہ پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے حق میں ایسی دعا کرتے ہوئے نہ پہلے کبھی سنا اور نہ بعد میں۔ وہ یہ دعا تھی، اللہم آتی عثمانہ، اللہم افعل بعثمان۔ ہے اللہ عثمان کو بہت پردان فرما، ہے اللہ عثمان پر اپنی کرپا نازل فرما۔ حضرت عائشہ ورنن کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے گوشت دیکھ کر فرمایا، یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے بتایا کہ حضرت عثمان نے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے دعا کرتے دیکھا۔ محمد بن حلال اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی حضرت عثمان کی سیوا میں حاضر ہوا کرتی تھیں جبکہ آپ گھر میں قید کر دیے گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادی کے ہاں پتر پیدا ہوا جس کا نام ہلال رکھا گیا۔ جب ایک دن عثمان نے انہیں اپستھت نہ پایا تو پوچھنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ آج رات ان کے ہاں پتر پیدا ہوا ہے۔ میری دادی کہتی ہیں کہ اس پر عثمان نے میری اور 50 درہم اور ایک بڑی چادر میں سے ٹکڑا بھجوایا اور فرمایا، تیرے پتر کا وظیفہ ہے اور یہ اس کے پہننے کے لیے کپڑا ہے۔ جب اس کی آیو 1 ورش ہو جائے گی تو ہم اس کا وظیفہ بڑھا کر 100 درہم کر دیں گے۔ ابن سعید بن یربو ورنن کرتے ہیں کہ میں ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے نکلا جب میں بچہ تھا۔ میرے پاس ایک پرندہ تھا جسے میں مسجد میں اڑا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک سندر چہرے والے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سر کے نیچے اینٹ کا
اینٹ کا کوئی ٹکڑا تھا، تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں کھڑا ہو کر ان کی خوبصورتی کو آشچریہ سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھ سے پوچھا، ہے بچے تم کون ہو؟ میں نے اپنے سمبندھ میں بتایا تو انہوں نے قریب ہی ایک سوئے ہوئے لڑکے کو آواز دی، لیکن اس نے کوئی اتر نہ دیا۔ اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ، اس لیے میں اسے بلا لایا۔ اس بزرگ نے اسے کچھ لانے کا آدیش دیا اور مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ لڑکا چلا گیا اور ایک وستر اور 1000 درہم لے کر آیا۔ انہوں نے میرے وستر اتروائے اور اس کی جگہ مجھے نئے وستر پہنا دیے اور وہ 1000 درہم اس وستر میں ڈال دیے۔ جب میں اپنے پتا کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ سب کچھ بتایا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہے میرے پتر، کیا تجھے گیات ہے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا ویوہار کیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اترکت اس کے کہ وہ کوئی ایسا ویکتی تھا جو مسجد میں سو رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر حسین میں نے کبھی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت عثمان سے اس وقت ملے جبکہ آپ مسجد کی اور جا رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے کہا، آپ کے 50,000 درہم جو میرے ذمے تھے وہ اب میسر آ گئے ہیں، آپ انہیں وصول کرنے کے لیے کسی ویکتی کو میری اور بھیج دیں۔ اس پر حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ آپ کی رحم دلی کے کارن سے وہ ہم نے آپ کو بھیٹ کر دیے ہیں، وہ نہیں لینے۔ اسمی کہتے ہیں کہ ابن عامر نے قطن بن عوف ہلالی کو کرمان کے علاقے کا گورنر بنایا اور 4000 مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلا۔ راستے میں ایک وادی بارش کے پانی کی وجہ سے بہہ پڑی، جس کی وجہ سے ان کا راستہ بند ہو گیا اور قطن کو بروقت نہ پہنچنے کا انومان ہوا۔ تو اس نے گھوشنا کی کہ جو ویکتی اس وادی کو پار کرے گا اس کے لیے 1000 درہم بھیٹ ہوگی۔ اس پر لوگ تیر کر پار کرنے لگے۔ جب بھی کوئی ویکتی وادی کو پار کر لیتا تو قطن کہتے ہیں، اس کا جائزہ ارتھات انعام بھیٹ دو۔ یہاں تک کہ سارے لشکر نے وادی پار کر لی اور یوں ان سب کو 40 لاکھ درہم دیے گئے، پرنتو گورنر ابن عامر نے قطن کو یہ رقم دینے سے انکار کر دیا اور یہ بات حضرت عثمان کی سیوا میں لکھی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ رقم قطن کو دے دو، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی سہایتا کی ہے۔ عطا اس وادی کو پار کرنے کی وجہ سے اس دن سے انعام میں دی جانے والی رقم کا نام جوائز پڑ گیا، ارتھات جو جائزہ کی جمع بہووچن ہے۔ حضرت عثمان سے ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے تو خلیفہ نردھارت کرنے کا نویدن بھی کیا گیا۔ اس گھٹنا کو ہشام نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم نے مجھے بتایا کہ جس وحش نکسیر کی بیماری پھیلی، حضرت عثمان بن عفان کو بھی سخت نکسیر ہوئی، ناک سے رقت آنے لگا، یہاں تک کہ اس روگ نے ان کو حج سے روک دیا، اور انہوں نے وصیت کر دی کہ اس وقت قریش میں سے ایک ویکتی ان کے پاس آیا اور انہیں وصیت کر دی۔ تو اس وقت قریش میں سے ایک ویکتی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی کو خلیفہ نردھارت کر دیں، آپ کی ایسی اوستھا ہو رہی ہے، کسی کو خلیفہ نردھارت کر دیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا، کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، پوچھو کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اتنے میں ایک اور ویکتی ان کے پاس آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حارث تھا، کہنے لگا خلیفہ نردھارت کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، کیا لوگوں نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے پوچھا، وہ کون ہے جو خلیفہ ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ حضرت عثمان نے کہا، شاید وہ کہتے ہیں زبیر کو۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاں تک مجھے علم ہے وہ ان میں سے نسندہ بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سب سے زیادہ پیارا تھا۔ آپ کو وحی لکھنے کا بھی اوسر ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ مزمل کے اوترن کے اوسر پر حضرت عثمان کو وحی لکھنے کا سوبھاگیہ ملا۔
کلثوم بن ثمامہ ورنن کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ہم آپ سے حضرت عثمان کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ لوگ ان کے بارے میں ہم سے ادھکتا سے پوچھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس گھر میں ایک شدید گرم رات میں دیکھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی نازل کر رہے تھے۔ جب آپ پر نزول وحی ہوتا تو آپ پر بہت شدید بوجھ نازل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ نسندے ہم تجھ پر ایک بھاری فرمان اتاریں گے۔ حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے لکھتے جا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ ہے عثمان لکھ۔ حضرت عائشہ ورنن کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساندھیہ کسی اتیادھک پریہ ویکتی کو ہی پردان فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قرآن کریم کے لکھت پنے جمع ہوئے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے، پھر حضرت عمر کے پاس رہے وہ پنے، اس کے بعد حضرت حفصہ پتری عمر کے پاس رہے۔ جب حضرت عثمان کے خلافت کا سمے آیا تو آپ کے پاس یہ نسخے پہنچنے کی روایت اس طرح ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ورنن کرتے ہیں کہ وہ اہل عراق کے ساتھ مل کر فتح ارمینیا اور آذربائیجان کے لیے اہل شام سے جنگ کر رہے تھے اور وہاں سے لوٹ کر حضرت عثمان کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ حضرت حذیفہ کو ان علاقوں کے لوگوں کی قرآن کریم کی قرأت میں متبھید کی وجہ سے بھے ہوا۔ آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ ہے امیر المومنین، اس امت کو سنبھال لے، پورو اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود اور نصارہ کی بھانتی متبھید کرنے لگ جائیں۔ اس پر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کی سیوا میں سندیش بھیجا کہ قرآن کریم کے لکھت پنے ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم ان کے نسخے تیار کریں، اس کے بعد وہ پنے آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ اس لیے حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کی سیوا میں بھجوا دیے۔ اس پر حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت ابو الرحمن بن حارث بن ہشام کو آدیش دیا کہ وہ ان کی پرتیاں تیار کریں۔ حضرت عثمان نے انت میں ورنت تینوں صحابہ کو جو قریش سے تھے کہا کہ اب جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی ٹکڑے کے سمبندھ میں متبھید ہو تو اسے قریش کی بھاشا میں لکھا کرو، کیونکہ قرآن کریم قریش کی بھاشا میں اترا ہے۔ اس لیے ان صحابہ نے یہ کارے کیا۔ جب پرتیاں تیار ہو گئیں تو اصل پرتیاں حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کو واپس بھجوا دیں اور نئے تیار شدہ نسخے وبھن دیشوں میں بھجوانے کا آدیش دیا۔ اس کے اترکت جو بھی انیہ نسخے ہوں وہ جلا کر نشٹ کر دیے جائیں۔ علامہ ابن التین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عثمان کے جمع قرآن کی گھٹنا کا انتر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے قرآن کو اس بھے سے جمع کیا کہ کہیں حفاظ قرآن کے مرتیو پا جانے کی وجہ سے قرآن کریم کا کچھ حصہ نشٹ نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن ایک ساتھ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے قرآن کریم کو اس کی آیت کی اس ترتیب کے انوسار جمع کیا جس ترتیب کے انوسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کنٹھست کروایا تھا۔ جبکہ حضرت عثمان کے جمع قرآن کی گھٹنا یہ ہے کہ جب قرأت میں بہت متبھید ہونے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے لہجے اور شبد کوش کے انوسار قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے پڑھنے کو غلط کہنے لگے، تو آپ ڈرے کہ کہیں یہ معاملہ بھیاوہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے ان صحائف کو جو حضرت ابو بکر نے تیار کرائے تھے ایک پرتی کی صورت میں ترتیب کے ساتھ اکتر کر دیا اور کیول قریش کے شبد کوش کو درشٹیگت رکھا اور یہ ترک دیا کہ قرآن کریم کا اوترن قریش کی بھاشا میں ہوا ہے، جبکہ آرمبھ میں آسانی کی خاطر دوسری بھاشا کے انوسار قرآن کریم کی تلاوت کی آگیا دی گئی تھی، پرنتو جب آپ نے دیکھا کہ اب ایسا کرنے کی آوشکتا نہیں رہی تو آپ نے ایک ہی بھاشا کی قرأت پر سہمتی کا آدیش فرمایا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں
کہ یدی یہ پرشن کیا جائے کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو اپنے والے مصحف پر جمع کرنے کی کٹھنائی کیوں اٹھائی جبکہ آپ سے پورو حضرت ابوبکر اس کام کو کر چکے تھے، تو اس کا اتر یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو کیا اس کا ادیشیہ مصحف کی تدوین پر لوگوں کو اکتر کرنا نہ تھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عثمان نے ام المومنین حضرت حفصہ کو کہلا بھیجا کہ آپ قرآنی صحیفے ہمیں بھیج دیں، ہم ان کی کاپیاں بنا کر اصل صحیفے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے یہ قدم کیول اس لیے اٹھایا کہ قرأت قرآن کے بارے میں لوگ متبھید کرنے لگے تھے، کیونکہ صحابہ وبھن شہروں میں پھیل چکے تھے اور متبھید قرأت کی صورتحال بھیاوہ ہو چکی تھی، اور شام والے اور عراق کے متبھید نے وہ اوستھا اختیار کر لی تھی جس کو حضرت حذیفہ نے ورنن کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اعلیٰ کی آیت سنقرئک فلا تنسیٰ کی تفسیر ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ارتھ یہ ہیں کہ ہم تمہیں وہ کلام سکھائیں گے جسے قیامت تک تم نہیں بھولو گے، بلکہ یہ کلام اسی طرح سرکشت رہے گا جس طرح اس وقت ہے۔ اس لیے اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام کے اتیادھک دشمن بھی آج کھلے بندوں میں یہ سویکار کرتے ہیں کہ قرآن کریم اسی اوستھا میں سرکشت ہے جس اوستھا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرستت فرمایا تھا۔ نولڈ کے پرنگ اور ولیم میور سب نے اپنی پستکوں میں سویکار کیا ہے کہ نسندہ طور پر قرآن کریم کے اترکت اور کسی پستک کے سمبندھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس اوستھا میں اس سلسلہ کے سنستھاپک نے وہ پستک پرستت کی تھی اسی اوستھا میں وہ سنسار کے سامنے اپستت ہے۔ کیول قرآن کریم ہی ایک ایسی پستک ہے جس کے سمبندھ میں نشچت طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس اوستھا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ پستک دی تھی اسی اوستھا میں اب بھی سرکشت ہے۔ وہ لوگ چونکہ اس بات کے قائل نہیں کہ قرآن کریم خدا نے نازل کیا تھا، بلکہ وہ یہ آستھا رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب سوئم بنائی ہے، اس لیے وہ یہ تو نہیں کہتے کہ جس اوستھا میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی اسی اوستھا میں سرکشت ہے، پرنتو وہ اوشیہ یہ کہتے ہیں کہ جس اوستھا میں محمد نے یہ کتاب پرستت کی تھی اسی اوستھا میں یہ کتاب اب تک سنسار میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے سر ولیم میور اپنی کتاب دا قرآن میں لکھتے ہیں، یہ سمجھ ترک دل کو پوری تسلی دیتے ہیں کہ وہ قرآن جسے ہم آج پڑھتے ہیں شبد شبد وہی ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا۔ پھر سر ولیم میور اپنی پستک لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جبکہ بالکل ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یگ میں اسے سوئم بنایا ہو اور کئی بار اس میں سوئم ہی کچھ بدلاؤ بھی کر دیا ہو، پرنتو اس میں سندے نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ اسی پرکار لکھتے ہیں کہ ہم اتیادھک مضبوط قیاسات کے آدھار پر کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک آیت جو قرآن میں ہے وہ اصلی ہے اور محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بدلاؤ کی پستک ہے۔ پھر نولڈ کے جرمن کے لیکھک ہیں، لکھتا ہے کہ سمبھو ہے کہ لکھت کی ہوئی کوئی معمولی غلطیاں ارتھات لکھنے میں کی ہوئی ہوں، لیکن جو قرآن عثمان نے دنیا کے سامنے پرستت کیا تھا اس کا مضمون وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرستت کیا تھا، جبکہ اس کی ترتیب وچتر ہے۔ یورپین علماء کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں کوئی تبدیلی ہوئی بالکل ناکام ثابت ہوئی۔ ادیشیہ یورپین لیکھک نے بھی یہ سویکار کیا ہے جہاں تک قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کا پرشن ہے اس میں کوئی سندے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شبد شبد اور اکشر اکشر وہی پستک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول ورنن فرماتے ہیں
کہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بتلاتے ہیں اور یہ بات غلط ہے۔ صرف عثمان کے شبد کے ساتھ قافیہ ملایا ہے۔ ہاں، پرکاشت کرتا قرآن یدی کہیں تو کسی سیما تک ٹھیک ہے۔ آپ کی خلافت کے یگ میں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا، اس لیے آپ نے کچھ نسخے نقل کرا کر مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ اور انیہ شہروں میں بھجوا دیے تھے، اور جمع تو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا، اور اسی پسندیدہ ترتیب کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا۔ ہاں، اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہم سب کے ذمے ہے۔ حضرت مسلم موعود ورنن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کہ جب بجائے اس کے کہ مکہ والوں میں رہتے مدینہ والے مدینے میں رہتے، نجد والے نجد میں رہتے، طائف والے طائف میں رہتے، یمن والے یمن میں رہتے اور ایک دوسرے کی بھاشا اور محاورات سے انبھگ ہوتے، مدینہ راجدھانی بن گیا تو سمست قومیں ایک ہو گئیں، کیونکہ اس سمے مدینہ والے حاکم تھے جن میں ایک بڑا ورگ مہاجرین مکہ کا تھا۔ سوئم مدینہ والے بھی مکہ کی صحبت میں حجازی عربی سیکھ چکے تھے، عطا چونکہ قانون کا نفاذ ان کی طرف سے ہوتا تھا، مال ان کے قبضے میں تھا، ارتھات حکومت جن کے پاس تھی، دنیا کی نگاہیں انہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ اس وقت طائف کے بھی اور نجد کے بھی اور مکہ کے بھی اور یمن کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی ادھکتر لوگ مدینہ میں آتے جاتے تھے، اور مدینہ کے مہاجرین انصار سے ملتے اور دین سیکھتے، اور اسی پرکار سمست ملک کے بھاشا کا گیان ایک ہوتا جاتا تھا۔ پھر کچھ ان لوگوں میں سے مدینہ میں ہی آ کر بس گئے تھے، ان کی بھاشا تو مانو بالکل ہی حجازی ہو گئی۔ یہ لوگ جب اپنے وطنوں کو جاتے ہوں گے تو چونکہ یہ ودوان استاد ہوتے تھے، نسندہ ان کے علاقے پر ان کے جانے کی وجہ سے اوشیہ پربھاؤ پڑتا تھا۔ اترکت اس کے جنگجو کی وجہ سے عرب کے وبھن قبائل کو اکٹھا رہنے کا افسر ملتا تھا، اور افسر چونکہ اکابر صحابہ ہوتے تھے، ان کی صحبت اور ان کی نقل کی سوبھاوک اچھا بھی بھاشا میں ایک یک رنگی پیدا کرتی تھی۔ اتح ابتدا میں تو لوگوں کو قرآن کریم کی بھاشا سمجھنے میں کٹھنائی ہوئی، پرنتو مدینہ راجدھانی بننے کے بعد جب تمام عرب کا کیندر مدینہ منورہ بن گیا اور قبائل اور اقوام نے بار بار وہاں آنا شروع کر دیا، تو پھر اس مت بھید کا کوئی افسر نہ رہا، کیونکہ اس وقت گیان کے لوگ قرآنی بھاشا سے پوری طرح اوگت ہو چکے تھے۔ اس لیے جب لوگ اچھی طرح واقف ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آدیش دیا کہ بھوشیہ میں کیول حجازی قرات پڑھی جائے اور کوئی قرات پڑھنے کی آگیا نہیں۔ آپ کے اس آدیش کا ارتھ یہی تھا کہ اب لوگ حجازی بھاشا کو عام طور پر جاننے لگ گئے ہیں، اس لیے کوئی کارن نہیں کہ انہیں حجازی عربی کے شبد کا بدل پریوگ کرنے کی آگیا دی جائے۔ حضرت عثمان کے اس آدیش کی وجہ سے ہی شیعہ لوگ جو سنیوں کے ورودی ہیں کہا کرتے ہیں کہ ورتمان قرآن بیاض عثمانی ہیں، جبکہ یہ آروپ بالکل غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک عربوں کے میل جول پر ایک لمبا سمے گزر چکا تھا۔ وہ آپس کے میل جول کی وجہ سے ایک دوسرے کی بھاشاؤں کے انتر سے پوری طرح اوگت ہو چکے تھے۔ اس وقت اس بات کی کوئی آوشکتا نہیں تھی کہ قراتوں میں بھی لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی آگیا دی جاتی۔ یہ آگیا کیول وقتی طور پر تھی اور اس آوشکتا کے ادھین تھی کہ آرمبھک یگ میں قومیں وبھن تھیں اور بھاشا کے معمولی انتر کی وجہ سے شبد کے ارتھ بھی بدل جاتے تھے۔ اس کمی کی وجہ سے عارضی طور پر کچھ شبد کو جو ان قبائل میں پرچلت تھے اصلی وحی کے بدل کے طور پر خدا تعالیٰ کی وحی کے انوسار پڑھنے کی آگیا دی گئی تھی، تاکہ قرآن کریم کے آدیش کے سمجھنے اور اس کی شکشا کی روشن شکشا سے اوگت ہونے میں کسی قسم کی روک نہ ہو۔ ہر بھاشا والا اپنی بھاشا کے محاورات میں اس کے آدیش کو سمجھ سکے اور اپنے لہجے کے انوسار پڑھ سکے۔ جب 20 ورش کا سمے اس آگیا پر گزر گیا، زمانہ ایک نئی شکل اختیار کر گیا، قومیں نیا رنگ دھارن کر گئیں،
وہ عرب جو وبھن قبائل پر آدھارت تھا ایک زبردست قوم بلکہ ایک زبردست حکومت بن گیا۔ آئین، ملک کا نفاذ اور نظام تعلیم کا آرمب ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ پدوں کی تقسیم ان کے نینترن میں آ گئی۔ سیما اور قصاص کے آدیش کا اجر انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اصلی قرآنی بھاشا کے سمجھنے میں لوگوں کو کوئی کٹھنائی نہ رہی، اور جب یہ اوستھا پیدا ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقتی آگیا کو جو کیول سمے کی حالات کے ادھین دی گئی تھی رد کر دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اچھا تھی۔ پرنتو شیعہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا قصور یدی قرار دیتے ہیں تو یہی کہ انہوں نے وبھن قراتوں کو مٹا کر ایک قرات جاری کر دی، جبکہ یدی وہ غور کرتے تو آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے وبھن قراتوں میں قرآن کریم پڑھنے کی آگیا اسلام کے دوسرے دور میں دی تھی، ابتدائی دور میں نہیں دی، جس کے اسپشٹ ارتھ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول گو حجازی بھاشا میں ہوا، پرنتو قراتوں میں انتر دوسرے قبائل کے اسلام لانے پر ہوا۔ اس لیے کئی بار ایک قبیلہ اپنی بھاشا کے لحاظ سے دوسرے قبیلہ سے کچھ انتر رکھتا تھا، اور یا تو اچارن کو ادا نہیں کر سکتا تھا، یا ان شبدوں کے ارتھ کے لحاظ سے انتر ہو جاتا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا کے ادھین کچھ متبھیدک شبدوں کے لہجے کے بدلنے یا اس کی جگہ نئے شبد رکھنے کی آگیا دے دی، پرنتو اس آیت کا ارتھ یا مفہوم پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا تھا، بلکہ یہ آگیا نہ دی جاتی تو انتر پڑتا۔ اسی لیے اس کا پرمان اس بات سے ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت عبداللہ بن مسعود کو اور طرح پڑھائی اور حضرت عمر کو اور طرح پڑھائی، کیونکہ حضرت عمر خالص شہری تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود گڈریے تھے، اس وجہ سے بدوی لوگوں سے ان کا سمبند زیادہ تھا، اتہ دونوں بھاشاؤں میں بہت انتر تھا۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود قرآن کریم کی وہی صورت پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر پاس سے گزرے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو کسی قدر انتر سے اس پرکار تلاوت کرتے سنا۔ انہیں بڑا آشچर्य آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ شبد کچھ ہیں اور یہ کچھ اور طرح پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گلے میں پٹکا ڈالا اور کہا، چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں ابھی تمہارا معاملہ پرست کرتا ہوں۔ تم صورتوں کے کچھ شبد اور طرح پڑھ رہے ہو اور اصل صورت اور طرح ہے۔ ادیشیہ وہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ صورت مجھے اور طرح پڑھائی تھی اور عبداللہ بن مسعود اور طرح پڑھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، تم یہ صورت کس طرح پڑھ رہے تھے؟ وہ ڈرے اور کانپنے لگ گئے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو، پرنتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، پڑھو۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے اور طرح پڑھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم 7 قراتوں میں نازل کیا گیا ہے، تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑا نہ کرو۔ اس انتر کی وجہ دراصل یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا عبداللہ بن مسعود گڈریہ ہیں، ان کا پڑھنے کا اچارن اور ہے، اور اس لیے ان کے لہجے کے انوسار جو اچارن تھا وہ انہیں پڑھایا۔ حضرت عمر کے سمبند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، یہ خالص شہری ہیں، اس لیے ان کا اصل مکی بھاشا کے نازل شدہ قرات بتائی۔ اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کی اپنی بھاشا میں صورت پڑھنے کی آگیا دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وشیش شہری بھاشا میں وہ صورت پڑھائی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے انتر ہیں جو وبھن قراتوں کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے، پرنتو ان کا نفس مضمون پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا۔ ویکتی سمجھتا ہے کہ یہ تمدن، تعلیم اور بھاشا کا انتر ایک آوشک پرینام ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمدن اور حکومت کے دوارا سے قبائلی حالات کی جگہ ایک قومیت، ایک بھاشا نے لے لی۔ سب لوگ حجازی بھاشا سے پوری طرح اوگت نہ آشنا ہو گئے۔ حضرت عثمان نے سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اب ان قراتوں کو قائم رکھنا متبھید کو قائم رکھنے کا کارن بن جائے گا، اس لیے ان قراتوں کا عام پریوگ اب بند کرنا چاہیے
باقی کتب قرات میں تو وہ سرکشت رہیں گی۔ عطا انہوں نے ان نیک خیالات کے ادھین عام پریوگ میں حجازی اور اصلی قرات کے اترکت باقی قراتوں سے منع فرما دیا اور عربوں اور اجمیوں کو ایک ہی قرات پر جمع کرنے کے لیے تلاوت کے لیے ایسے نسخوں کی اجازت دے دی جو حجازی اور ابتدائی قرات کے انوسار تھے۔ کچھ ورنن تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آج بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے بھی، جزائر کے احمدیوں کے لیے بھی، اور دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں احمدی مشکلات میں گرفتار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ خاص طور پر پاکستان میں قانون کی وجہ سے وبھن وقتوں میں مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں احمدیوں کے لیے، کسی صورت میں بھی اب وہ ان کی آزادی نہیں رہی۔ اسی طرح الجزائر میں بھی کچھ ادھیکاری مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو ان سب مشکلات سے آزادی عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد میں ویب سائٹ کا بھی لانچ کروں گا، جو چینی ڈیکس کی ویب سائٹ ہے، اور مرکزی آئی ٹی ٹیم کے سہیوگ سے یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے، جس سے لوگوں کی چینی بھاشا میں اسلام اور احمدیت کے سمبندھ میں وستار پوروک معلومات مل سکے گی۔ اس ویب سائٹ کو جماعت کی مین ویب سائٹ الاسلام کے دوارا بھی الگ الگ طور پر بھی وزٹ کیا جا سکے گا۔ اس میں وبھن وشیوں کے ادھین مواد ڈالا گیا ہے۔ قرآن کریم کی چینی انواد کا نیا ایڈیشن ڈالا گیا ہے۔ اس کے اترکت 23 انیہ پستکیں پمفلیٹ دیے گئے ہیں۔ پرشن اتر کے ادھین وبھن پرشنوں کے اتر دیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شیرشک کے ادھین حضور اقدس علیہ السلام اور خلفاء کا پریچے دیا گیا ہے۔ پہلے پرشٹ پر جماعت کی انیہ 6 ویب سائٹ کے لنک دیے گئے ہیں۔ اس کے اترکت سمپرک کے لیے فون، فیکس اور ای میل اتیادی کار کی تفصیل دی گئی ہے۔ خدا کرے یہ ویب سائٹ چینی لوگوں کے لیے ہدایت کا کارن ہو اور اسلام اور احمدیت کے لیے ان کے دل کھلیں۔ اس کے اترکت میں کچھ نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ پرتھم جنازہ ہے جو ورنن ہے جن کا جنازہ پڑھانا ہے، ان میں محترم محمد یونس خالد صاحب، مربی سلسلہ کا، جو 15 مارچ کو ہردے کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے 63 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد یونس خالد صاحب کے دادا حضرت میاں مراد بخش صاحب اور ان کے بھائی حضرت حاجی احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ 6 لوگوں کا قافلہ موضع پریم کوٹ ضلع حافظ آباد سے پیدل قادیان گیا تھا۔ اس قافلہ میں حضرت حاجی احمد صاحب اپستت تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، حضرت مسیح السلام سے تبرکن پانی طلب کیا اور حضور نے عطا فرمایا۔ مکرم یونس خالد صاحب نے میٹرک ربوہ سے کیا، اس کے بعد جامعہ میں داخل ہو گئے اور دوران جامعہ عربی فاضل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ 1980 میں جامعہ احمدیہ میں شاہد پاس کیا، پھر 40 ورش تک ان کو سلسلہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ وبھن جگہوں پر پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں بھی، افریقہ میں بھی۔ ان کے پریجنوں میں ان کی پتنی مریم صدیقہ صاحبہ ہیں اور ایک پتر ہے عتیق احمد مبشر، جو مربی سلسلہ ہیں۔ یہ عتیق احمد مبشر ورنن کرتے ہیں کہ میرے پتا ایک عالم بعمل ویکتی تھے۔ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح اول والا ویوہار رکھا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی آوشکتا پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ پوری کر دیتا ہے، اور اس کے درشن میں نے بھی کئی بار کیے ہیں۔ پھر یہی لکھتے ہیں کہ بیٹے رانا مبارک احمد صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ لاہور میں تھے صدر حلقہ رانا صاحب، کہ جب کوئی جماعتی کام آتا مکرم مربی صاحب ترنت اسے انجام دیتے اور یہ بھی خیال نہ کرتے کہ جوتا بھی پہنا ہوا ہے یا نہیں، ترنت تیزی سے نکل جایا کرتے تھے کام کے لیے۔ مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ہری پور ہزارہاں کے امیر صاحب کہا کرتے ہیں کہ مربی صاحب کی پوری تربیلا جماعت کے لیے ایک مثالی چندہ دینے والے تھے۔ وفات یافتگان بزرگان کا چندہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ ان کے سانڈو صاحب ورنن کرتے ہیں کہ چندوں کے معاملہ میں بڑے حساس تھے، وشیشتا اپنی وصیت کے چندوں کی ادائیگی میں تتپر رہتے تھے۔ مرحوم اتیدک دعا گو درویش انسان تھے۔ مرحوم غریب غربا کو تلاش کر کے ان کو چھپ کر ان کی سہایتا کیا کرتے تھے۔ رشتہ داروں میں غربا کی بچوں کی شادیوں کے افسر پر جہیز کا سامان خرید کر دیا کرتے تھے۔ رشتہ دار کہا کرتے ہیں کہ ہم ایک مخلص اور مالی امداد کرنے والے پیارے مہربان وجود سے ونچت ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم ڈاکٹر نظام الدین بدن صاحب ایوری کوسٹ کا۔ یہ 15 مارچ کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 73 ورش کی آیو میں انہوں نے ابتدائی تعلیم ماریشس سے حاصل کی۔ 1968 میں حضرت خلیفۃ المسیح خاں ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکالرشپ دیا اور آپ پاکستان کے میڈیکل کالج میں داخل ہوئے۔ نہ پہلے ایف ایس سی کیا تعلیم الاسلام کالج سے، پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ ڈو میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا۔ 1978 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ان کا چین نائجیریا کے احمدیہ کلینک میں بطور انچارج کلینک فرمایا اور 84 عیسوی تک وہاں خدمت کی توفیق پائی۔ اور جب 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث گھانا کے دورے پر تشریف لے گئے تو اس افسر پر جماعت احمدیہ ایوری کوسٹ کے وفد نے گھانا پہنچ کر حضور سے بھیٹ کا شرف حاصل کیا۔ اس وفد نے حضور کی سیوا میں نویدن کیا کہ جس طرح جماعت احمدیہ گھانا میں اسپتال ہیں، ہمارے ایوری کوسٹ میں بھی کھولا جائے، اور بہرحال حضور نے اس کو سویکار فرمایا۔ اس کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب 18 مارچ 1983 کو کولیگس سے ایوری کوسٹ پہنچے اور وزارت صحت کے افسران سے ملاقات کی۔ کیونکہ فرینچ بھاشا جانتے تھے، اس لیے فرینچ ڈاکٹر کی آوشکتا تھی، تو ان کو وہاں سے نائجیریا سے وہاں بھجوا دیا گیا۔ ان کو احمدیہ ڈسپنسری کھولنے کی وہاں اجازت مل گئی۔ 1984 سے لے کے وفات تک آپ ایوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کا پتر ان کی پتنی بھی وفات پا چکی ہے۔ ایک پتر ہے بشیر الدین محمود بودھن اور پتری ہیں نشیمہ عائشہ مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی خلافت اور جماعت سے جوڑے رکھے۔ عبدالقیوم پاشا صاحب مشنری انچارج ایوری کوسٹ کے کہتے ہیں کہ ایوری کوسٹ میں تقریباً 36 ورش احمدیہ کلینک آبی جان میں بطور میڈیکل افسر کے اپنی خدمت پیش کی۔ آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے انسان اور جماعت احمدیہ ایوری کوسٹ نے نمایاں بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تقریباً 18 ورش کا ساتھ تھا۔ ان کو ہر رنگ میں اچھا انسان پایا، ہر ایک کی مدد کرنے والے، جماعتی کاموں میں رہنمائی کرنے والے اور مہمان نواز، خوش اخلاق، خوش بات، خوش گفتار، خوش پوش انسان تھے۔ جماعت کے وبھن عہدوں پر قائم رہے، بہت سخی دل تھے، بچوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت کا ویوہار کرتے۔ اکثر بچوں کو بھیٹ کے طور پر دینے کے لیے کلینک میں کچھ رکھا ہوتا۔ جو مریض بچے آتے تھے ان کو بھیٹ بھی دیتے تھے، کھلونے، ٹافیاں اتیادی۔ مشن میں رہنے والے طلباء اور غیر احمدی گھرانوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک مبلغ سلسلہ وہاں کے لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یدی کوئی مریض نہیں آتا تو کسی خادم یا ناصر کی تعلیم و تربیت میں ویست پایا۔ یہ نہیں کہ یدی مریض نہیں ہے تو بیٹھے رہے، کسی نہ کسی کام میں، جماعتی کام میں اپنے آپ کو ویست رکھتے تھے۔ اس سلسلہ میں کبھی ملفوظات یا خطبہ جمعہ کا فرینچ عنوان کر رہے ہوتے تھے اور جماعت کے لوگوں کو بھی پھر اس کی فوٹو کاپیاں کر کے بھیجتے۔ ہر سمے آپ انسانیت کی سیوا کے لیے تیار رہتے تھے۔ بیماروں کو سوئم ذاتی طور پر ادویات خرید کر دیتے، کبھی غریب لوگوں کو، کبھی کسی کو گھریلو ضروریات کی چیزیں جیسے چاول، تیل اتیادی بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے سلمہ بیگم پتنی ڈاکٹر راجہ نصیر احمد ظفر صاحب، جو 24 جنوری کو 85 ورش کی آیو میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے پتا راجہ فضل داد خان صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے خاندان کے پہلے احمدی تھے۔ ان کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے بچوں نے ہی کہ آپ نمازوں کی لمبائی تو لکوکتی کی طرح پورے خاندان میں پرسدھ تھی۔ نہایت خوش اخلاق، خوش مزاج، خدمت گزار، سیمی، ہمت رکھنے والی، اتیادھک اچ آچرن کی، صاحب حکمت، بڑے حوصلے والی، دعا گو، اتیادھک صابرہ، شاکرہ، خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والی مہیلا تھیں۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھی۔ پیچھے رہنے والوں میں 2 پتر اور 3 پتریاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مغفرت کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم کشور تنویر اشرف صاحبہ پتنی عبدالباقی اشرف صاحب، چیئرمین الشرکت الاسلامیہ UK کا، جو 27 فروری کو 87 ورش کی آیو میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ نے بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی بیماری
اور وردھاوستھا میں وبھن روگوں کا مقابلہ کیا اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے پیارے رب کے حضور اپستھت ہو گئیں۔ پیچھے رہنے والوں میں 2 پتر 2 پتریاں ہیں اور اسی طرح پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کے ایک دادا نصیر الدین صاحب اس وقت نائب امیر یو کے کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ پتر ہیں نبیل ارشد، اس کو بھی خدمت کی توفیق ملی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے وقت میں بھی اور میں نے بھی جب بھی کسی خدمت کے لیے ان کو بلایا ترنت اپستھت ہو جاتے ہیں۔ اچھی تربیت کی ہے بچوں کی انہوں نے۔ آپ بے شمار وشیشتاؤں کی مالک تھیں۔ اتیادھک صفائی پسند تھی، سلیقہ شار تھی، ایک فدائی مخلص اور نیک مہیلا تھی، نماز روزوں کی پابند، چندہ ادا کرنے والی، بہت جلدی کرتی تھیں چندہ دینے میں، ہمیشہ صدقہ خیرات دل کھول کر کرتی تھیں۔ ارشد باقی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا ایک لمبا عرصہ لندن میں قیام رہا۔ اس دوران 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی لندن میں ہجرت کے بعد میرے ساتھ جماعتی کاموں میں بہت سہیوگ کرتی تھی اور ہمیشہ جماعت کو پراتھمکتا دی۔ ہر لحاظ سے اپنے گھر کو ایک پرسکون اور جنت نظیر بنائے رکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ سکون کے لحاظ سے یہ گھر میرا پریہ ہے۔ ان کی پتری کہتی ہیں کہ ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی، دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں قضاء و قدر کی خوشی سے سویکار کیا، زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہ آنے دیتی تھی۔ سعودی عرب میں بھی ان کا قیام رہا، وہاں بھی احمدی احباب جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ان کی بہت سیوا کی توفیق انہوں نے پائی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے عبد الرحمن حسین محمد خیر صاحب، آپ سوڈان کا۔ عبد الرحمن صاحب حسین محمد خیر، یہ 24 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی 56 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعت احمدیہ سے پریچے سے پورو یہ کبھی بھی اسلامی فرقے میں شامل نہ تھے، بلکہ انہیں کچھ عقائد ادھارنتا ناسخ منسوخ اور جن اتیادی کے بارے میں سندے تھا۔ ان کے بڑے بھائی عثمان حسین صاحب سعودی عرب میں کام کرتے تھے، وہاں ان کا پریچے جماعت سے ہوا تو انہوں نے مرحوم عبد الرحمن صاحب سے اس کا ورنن کیا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ اپنے بھائی سے احمدیت کے بارے میں سنا تو عبد الرحمن صاحب MTA دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس وقت ان کے علاقوں میں MTA کی نشریات کا حصول قدرے مشکل تھا، جس کے لیے انہوں نے متعدد ڈش انٹینے بدلے کافی پیسہ خرچ کیا۔ آخر انہیں MTA مل گیا۔ پھر تو ان کا یہ معمول تھا کہ کام سے واپس آنے کے بعد اکثر وقت MTA دیکھنے میں گزارتے تھے۔ اب بالآخر انتتہ اطمینان قلب ہونے پر 2010 میں ان کو بیعت کی توفیق ملی۔ بیعت کے بعد انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں دوستوں کو تبلیغ کی۔ مرحوم کی نیک صفت میں عاجزی، انکساری، مہمان نوازی، غریبوں کا خیال نمایاں تھا۔ 2013 میں سوڈان میں جماعت کے قیام میں انہیں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق ملی۔ اس سلسلہ میں بے دریغ مالی قربانی بھی انہوں نے کی۔ مرحوم بہت سے غریب احباب جماعت کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ سوڈان کے ایک علاقے میں آباد ایک بہت ہی غریب قبیلے کے احمدی جب اہل علاقہ کی طرف سے ظلم کا نشانہ بنے تو مرحوم نے دل کھول کر ان کی مالی سہایتا کی اور ان کی آوشکتاؤں کا خیال رکھا اور لوگوں کا بھی خیال رکھا۔ ہر جمعہ کو اپنی گاڑی پر وبھن مقامات سے احمدیت کو نماز سینٹر لے کر آتے اور جمعہ کی نماز کے بعد انہیں واپس گھر پہنچاتے۔ غیر از جماعت احباب بھی ان کے اخلاق کی پرشنسا کرتے ہیں۔ چندہ جات میں بہت نیمت روپ سے دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے۔ سوڈان کی پہلی مجلس عاملہ میں بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی اور اس ذمہ داری کو انتم سمے تک نبھاتے رہے۔ مرحوم کے پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 2 پتر اور 2 پتریاں یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی جماعت اور خلافت سے مضبوط تعلق رکھے اور مرحوم سے شمع اور رحم کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد میں نماز جنازہ ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر